الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالك وأصحابك بين انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ فون میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے میں لائیو نہ آ سکا۔ باہر طور میں نے اسے ریکارڈ کیا اور پھر تمام دوستوں تک میں نے پہنچانے کی اپنی ہمت کے مطابق، کوشش کے مطابق سعی کی۔ امید ہے دوستوں کو کل کا سبق مل گیا ہوگا۔ آج بھی الحمدللہ حسب معمول نہایت اچھا روزہ گزرا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور یہ اللہ کے کرم سے ہی ممکن ہے، وگرنہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں اس عمر میں کہ ہم اتنا افورڈ کر سکیں۔ لیکن جب اللہ توفیق دے تو دنیا میں کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، اللہ پاک فرماتا ہے یہ بڑی ہمت کے کام ہے، اگر بندہ ڈٹ جائے تو پھر میں مدد کرتا ہوں، کوئی شک کی بات نہیں اس میں، بلا شبہ یہ بات ٹھیک ہے۔ وگرنہ صبح و شام انسولین لگانے والا شخص، ڈبل گولیاں کھانے والا بلڈ پریشر کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا روزہ گزارتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ 2-4 گھنٹے اور بھی ہوتے تو مجھے الحمدللہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ تو یہ میری حالت ہے، تو آپ تو لوگ تو جوان ہو ماشاءاللہ، آپ کی تو بہت اچھی حالت ہوگی، اللہ سب کو اسی طرح رکھے۔ اور کل مجھے بڑا افسوس رہا کہ میں آپ سے لائیو نہ ہو سکا، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ جب تک تو لاک ڈاؤن ہے یہ جاری رہے گا، اور لاک ڈاؤن کے بعد پھر آپ لوگوں کی جیسے مجھے آراء مشورہ جات ملیں گے اس کے حساب سے کوئی ٹائم سیٹ کر لیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ قرآن کا چلتا ہی رہے، بجائے ادھر ادھر کی کہانیاں سننے کے۔ ہم قرآن کو ایک مرتبہ ایک 2 آیتیں پڑھتا ہوں، ابھی تو پورا قرآن پڑھا ہوا پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ اندازہ کر سکتے ہو آپ، 2 آیات پہ ہمارا آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے، ایک آیت پہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر سارا شروع کر دیا تو پھر، لیکن کم از کم ہمارا نام ان شہیدوں میں تو ہو جائے گا نا، کہ جنہوں نے قرآن پاک شروع کیا تھا اور آخری دم تک قرآن سے چمٹے رہے۔ وگرنہ تو کہانیاں بہت ہیں، پورا یہ زمانہ کتابیں کہانیوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن اللہ کے قرآن سے بڑھ کے کوئی کہانی نہیں، یقین جانیں آپ۔ آج بھی میں نے جن آیات کا انتخاب کیا یہ تفسیر کی محتاج نہیں ہے، بعض آیات اتنی واضح ہیں کہ آپ اس کو پڑھتے جائیں اور اسرار کھلتے جائیں گے۔ مثلا آج کی جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ مدثر ہے، اور سورہ مدثر جو ہے اس کا اپنا نمبر 74 ہے، 74۔
سپارہ نمبر 29 ہے، آیات نمبر 38 تا 38 تا 51، یہ آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات، ایک ایک جملے کی آیت ہے، ایک ایک جملے کی، تو ڈھیر ساری یہ آیات ہیں، لیکن پڑھو گے تو 1-1.5 منٹ میں ختم ہو جائیں گی۔ مدثر سورت کا نمبر 74، سپارہ نمبر 29، آیات نمبر 38 تا 51۔ مضمون کیا ہے سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں۔ خالی ترجمہ ہوگا، آپ یقین کریں ترجمے میں عرشہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہین، ہر ایک جی اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ اعمال، جسے اعمال کہتے ہیں، اعمال کے بدلے میں الحمدللہ اعمال کے بدلے میں پھنسا ہوا ہے، اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اعمال کے بدلے پھنسا ہوا ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دانی طرف والے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، کہتے ہیں کہ جب باب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو جو جو اس کے سرب سے نکلتے رہے، جو دائیں طرف جاتے رہے وہ واقعی دائیں طرف ہو گئے، اور جو بائیں طرف ہو گئے پھر واقعی بائیں طرف ہو گئے۔ یہ بھی نظام قدرت ہے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، جنت میں پہنچ گئے اور جنت میں جا کے وہ سوال کرنے لگے کہ وہ ہمارے ساتھی کہاں گئے، وہ جو ہمارے ساتھ تھے، کہا کرتے تھے، دعوے کیا کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، پوچھیں گے گناہ گاروں سے۔ دیکھیں یہ پوری آیت ہے، عن المجرمین، پوری آیت ہے یہ، عن المجرمین، پوری پوچھیں گے جہنمیوں سے۔ ظاہر ہے کہ اب جنتی جہنم نہیں جا سکتے اور جہنمی جنت میں نہیں آ سکتے، تو انتظام اللہ ایسا کرے گا۔ کیا خوبصورت بات اللہ نے کی ہے، فرمایا کہ میرا جنتی جو مجھ سے مانگے گا میں عطا کروں گا، جو ڈیمانڈ کرے گا پوری کروں گا۔ تو جنتی ڈیمانڈ کریں گے، یا اللہ وہ ہمارے ساتھی کہاں گئے، ہمیں ان سے پوچھنا ہے، وہ تو بہت دعوے کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا جہنم میں تم جا نہیں سکتے، ایسا کرو تم جنت کے کارنر پہ آ جاؤ، میں ان کو جہنم کے دوسرے کارنر پہ لے آتا ہوں، آمنے سامنے بات کر لو ان سے۔ اللہ ان کی بات کو ٹالے گا نہیں۔ یہ ہم نہیں ہیں جو چکر دے جاتے ہیں، کسی اور کام سے بھی جا رہے ہو نا تو راستے میں اللہ کی قسم میں تیری طرف قسم بھی اٹھا لیں گے، جا کہیں اور رہا تھا۔ نہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اچھا، وہ جنتی جو ہیں وہ کارنر پہ آ جائیں گے جنت کے، اور ادھر سے جہنمی، ان کے دوست، ملنے والے، عزیز و قربا ان کے سامنے آ جائیں گے، سوال کریں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیسے تم پہنچ گئے جہنم میں؟ تمہاری تو یار امید ہی نہ تھی، تم تو یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، دعوے کیا کرتے تھے، کیا ہوا؟ ما سلککم فی سقر، کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ اب جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے، کیسے پہنچ گئے تم جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا داری کے لیے۔ الذین ہم یراؤون، لمبی نمازیں لیکن سب ریاکاری۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نماز کو ہی بھول گئے تھے، ریاکاری پہ لگ گئے کہ لوگ سمجھے کہ میں بڑا نمازی ہوں، لوگ سمجھے کہ میں بڑا مفتی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا مولوی ہوں، میں بڑا فلاں، میں پیر ہوں، اس لیے وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے لیے تھوڑی پڑھتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ غریبوں کو یعنی مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، نہ کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی یہ توفیق ہی نہیں تھی ان کے پاس کہ کسی غریب کی مدد کر دیں، اس کو روٹی کھلا دیں۔ اس لیے جو علماء نے فتویٰ دیا نا بڑا خوبصورت ہے۔ یقین کریں آپ کبھی کبھی دین کی باتیں بھی سیکھا کریں، حرج کوئی نہیں ہے، اور فقہ کا زمانہ ہے ہی سمجھ بوجھ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہوٹل میں کھڑے تھے، آپ کی جیب میں $10 زکوٰۃ کے یا فطرانے کے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ایک فقیر دیکھا، اس کو بلا لیا، ادھر آ جاؤ یار، بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، خود بھی کھایا اور $10 کا کھانا اس کو بھی منگا کے سامنے کھلا دیا، اور وہ $10 صدقے کے نکال کے ہوٹل والے کو دے دیے۔ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں ہوا صدقہ، فطرانہ نہیں ہوا، اگر زکوٰۃ کہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی؟ میں نے سامنے ہوٹل میں پیسے دیے ہیں، بندے کو میں نے بیٹھ کے کھلایا ہے۔ شریف کہتی یہی تو کمال کا کام کیا تم نے۔ او بھائی، جب تک تو اس کو مالک نہیں بنائے گا، نہ تیرا فطرانہ ادا ہوگا، نہ تیری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہاں، $10 لے کے ہوٹل والے کے پاس جاتا، اس سے کہتا کہ بھائی $10 کا کھانا مجھے پارسل بنا دو، $10 کا کھانا پارسل لے کے وہ لفافہ غریب کے ہاتھ میں دے دیا، مسکین کے، یتیم کے، یا جو بھی غریب آدمی ہے، اس کو کہا کہ بھائی یہ کھانا ہے، دل چاہے تو یہاں بیٹھ کے کھا لو، دل چاہے تو گھر لے جاؤ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لینا۔ اب وہ مالک ہو گیا کھانے کا، اور وہ واپسی پہ مجھے بھی کھلا سکتا ہے اگر چاہے تو۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، سرکار تشریف لائے، بھوک لگی ہوئی تھی سرکار کو۔ سرکار نے پوچھا ام سلمہ کو گھر میں کھانے کو ہے؟ عرض کیا آقا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک صدقے کا گوشت ہے، میں تو درویش عورت ہوں، میں نے لے لیا تھا، قبول کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے قبول کر لیا تھا؟ کہ جی یا رسول اللہ، میں محتاج تھی، میں کر لیا۔ فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ، جب تک وہ کسی کے پاس تھا وہ صدقہ تھا، اور جب تم نے قبول کر لیا تم مالک بن گئی، اب وہ تم مجھے کھلا سکتی ہو، تیرے لیے صدقہ تھا، میرے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ تو جب تک ہم مالک نہیں بناتے، یہ مسئلہ ہے سمجھنے والا۔ اس لیے بیگم صاحب کہتی ہیں میاں صاحب میری زکوٰۃ دے دو تم، وہ $250 اٹھا کے پاکستان بھیج دیتا ہے، بیگم صاحب میں نے آپ کی زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ میری بات سن رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زکوٰۃ نہیں ہوئی۔ وہ $250 پہلے بیگم صاحب کو دو، بیگم صاحب یہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیے پیسے، یہ آپ کے ہیں، جہاں مرضی خرچ کر لو۔ اب وہ لے کر کے کہتی اچھا چل میں نے زکوٰۃ دینی تھی، اچھا کیا تم نے مجھے پیسے دے دیے، ایسا کرو کہ یہ میری طرف سے فلاں فلاں کو پیسے بھیج دو۔ اب آپ پیسے بھیجیں گے تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، ثواب تو میں مل جائے گا محنت کرنے کا۔ یہ دین کی باتیں سمجھنے والی، چکر بازیاں نہیں ہیں، ہیرا پھیریاں نہیں ہیں۔ یہ موجودہ دور کے جو سوشل میڈیائی مبلغین ہیں ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں۔ اور یہ مقصود تو غریب کو کھلانا ہے، لیکن طریقہ بھی تو ہے، کھانے کھلانے کا طریقہ بھی تو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے نا، کہ مالک بنانا یہ شرط ہے۔ جب تک اس کو پورا نہیں کرو گے زکوٰۃ نہیں ہوگی آپ کی، نہ فطرانہ آپ کا ادا ہوگا۔ حالانکہ آج کل تو پیسے ہمارے بیگموں کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ بھائی آپ تو بڑے جی دار لوگ ہو یار، میرے تو میری بیگم کے پاس ہی ہوتے ہیں، مجھے خود ضرورت پڑتی تو میں انہیں سے لیتا ہوں۔ آپ تو جی دار لوگ ہو، آپ تو اپنے پاس رکھتے ہو گے، میرا تو اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد ہے نہ کوئی اکاؤنٹ ہے، خالی ہاتھ رہتے ہیں مست ملنگ، کہ جب بھی اللہ کے حکم آئے گا کوئی تقسیم کرنے والی شے ہے ہی نہیں میرے پاس، آپ بھی کر لو، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ہے کام مشکل تھوڑا سا، دل نہیں چاہتا کہ اپنی جائیداد کسی کے نام لگا دیں۔ ویسے بوڑھے لوگوں کو لگانی بھی نہیں چاہیے بچوں کے نام، جب تک وہ دنیا میں زندہ موجود ہے، بعد میں خود بخود آ جائے گی۔ جب وہ مکان لگوا لیتے ہیں نا تو پھر بوڑھوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، نہ یہ کام نہ کرنا۔ میرا معاملہ اور ہے، ہر آدمی درویش نہیں ہوتا، بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسکین کو روٹی نہیں کھلاتے، پہلی نماز نہیں پڑھتے، پھر غریب کو روٹی نہیں کھلاتے، دو گئی۔
یہ سن لو، یہ جہنم میں جانے والے اعمال ہیں جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں کہیں بات ہو رہی سیاسی لوگوں کی، گھس گئے اس کے اندر، بغیر سوچے سمجھے اپنے مشورے دینے شروع کر دیے، اور نہیں تو جگتیں لگانی شروع کر دی۔ جگتوں کا بھی بڑا دور ہے آج کل، باقاعدہ انڈسٹری بن گئی ہے یہ۔ اب ہر چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2-4 بندے بٹھاتا ہے جگتوں کے لیے، کہتے ہیں جی اس کے بغیر چینل نہیں چلتا۔ اللہ اکبر! اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا وقت گپی لوگوں کے ساتھ، چھوڑنے والوں کے ساتھ، جغل بازوں کے ساتھ، اور بے وجہ بلا وجہ بحث کرنے والوں کے ساتھ گزرتا تھا، بلا وجہ۔ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، اور جس کو معصوم بنایا وہ انبیاء کی ذات ہے، اور ہمارے نبی تو پھر نبی الانبیاء ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، ہمارے نزدیک کوئی معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ جس طرح اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، یہ محفوظ لوگ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ اور اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب 2 لٹھ بردار چلے نا حفاظت کے لیے، باڈی گارڈ جسے کہتے ہیں ہم تو درخواست دے کے لیتے ہیں جی باڈی گارڈ دو ہمیں، سرکار کے ساتھ 2 ڈنڈا بردار چل پڑے آگے۔ اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، محبوب ان سے کہہ دو واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، ان لٹھ برداروں کو آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ، میں جو آپ کا محافظ ہوں، میں محفوظ رکھوں گا آپ کو لوگوں سے، میں بچاؤں گا آپ کو لوگوں سے۔ اللہ اکبر! جس کو پروٹیکشن اللہ دے وہ نبی ہے، اور جو مانگے وہ ہم ہیں، تو پھر ہم نبی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ سوچو ذرا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک کے اس پیغمبر نے کہا ہٹ جاؤ بھائی، اب تمہاری ڈنڈا برداروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی ہر جگہ پہنچ جاتے تھے بغیر ڈنڈا برداروں کے، ہر گھر میں چلے جاتے تھے، ہر راہ پہ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ بہرحال کہ ہمارا وقت جو تھا وہ یاوہ گوئی میں گزرتا تھا، کبھی کام کی بات نہیں کی ہم نے، معاشرہ بک بک کرنے کے، جھک جھک کرنے کے، لڑائی جھگڑے کرنے کے، خیر مطلب ہے کہ پارلیمانی لینگویج ہم استعمال کرتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آہستہ آہستہ ہمارے دل سے خوف قیامت کا نکل گیا۔ اللہ اکبر! ہمارا دل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ وہ یار کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں مولوی ڈراتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، قیامت کا ہی ہم خوف دل سے مٹا دیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسے ہی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور ہمیں موقع ہی نہ ملا کہ ہم توبہ کر لیتے، کلمہ پڑھ لیتے، کسی کو گواہ بنا لیتے، موقع ہی نہیں ملا ہمیں، موت آ گئی ہماری۔ تو ہم اسی حالت میں یہاں پہنچ گئے۔ تو جب یہاں پہنچے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا فما تنفعہم شفاعت الشافعین، پھر نہ کام آئے گی ان کے سفارش کرنے والوں کی۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب یہ سرکار نے آیت پڑھی نا تو فرمانے لگی کوئی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کیوں نہیں؟ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی جو جہنم میں چلے گئے سیدھے، یہ شفاعت کی بات نہیں ہوئی، شفاعت تو ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جس ماں باپ کے 3 بچے بچپن میں بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے کہ ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیوٹی میں چلے جاتے ہیں،
جب اعلان ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، تو بچوں سے کہا جائے گا جاؤ بھائی تم بھی جنت میں جاؤ، چھٹی بابا جی کی، اب جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ اب وہ چلتے چلتے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو رک جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا، فرشتہ پوچھے گا بچوں جاؤ؟ کہا جی کہاں جائیں؟ کہا جنت میں۔ کہا نہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے ماں باپ کدھر ہیں؟ بچپن میں بھی ہم ماں باپ کے ساتھ نہیں رہے، ابھی بغیر ماں باپ کے ہم جائیں؟ نہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ حکم ہوگا ان سے کہو چلے جاؤ، پھر ان کو کہیں گے حکم آ گیا چلے جاؤ، کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ اب پھر دیکھو کہ جو وعدہ میرے رب نے جنتیوں سے کیا ہے نا وہ پورے کرتا ہے، ہمارے وعدے نہیں ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ فرمائے گا فرشتوں ان کے ماں باپ کو تلاش کرو اور یہ بچے ان کے حوالے کر دو، اگر جہنم میں بھی ہیں تو نکال لاؤ ان کو اور بچے ان کے حوالے کر دو تاکہ یہ جنت میں چلے جائیں۔ بی بی صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ جن کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں، کہا وہ 2 بھی کریں گے سفارش؟ کہا جی اگر 1 ہو گیا ہو تو فرمایا وہ 1 بھی کرے گا۔ اور پھر بی بی صاحبہ خاموش ہو گیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کا کوئی نہ ہو، اور پھر فرمایا اس کے لیے میں جو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار سے فرمائے گا محبوب تو راضی ہے؟ کوئی تیرا بندہ باہر تو نہیں رہ گیا؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مولویوں سے بھی مفتیوں سے بھی، خدا کے نبی نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے مسلمان جلد یہ بدیر وہ جنت میں جائے گا، اور میرا محبوب مختلف ہیلے بہانے سے مختلف باتیں یعنی کر کے وہ ان کی جنت پوری کر دے گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب تم راضی ہو؟ کہا یا اللہ میں راضی ہوں۔ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں رہ گیا، لیکن وہ 4 بندے جو یہ جن کی باتیں ہو رہی ہیں، بے نماز، غریب کے ساتھ ظلم کرنے والا، گپے مارنے والا، یاوا گوئی کرنے والا، اور قیامت کا منکر۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضرت عثمان بن عفان راوی ہیں، اور حضرت ابن مسعود راوی ہیں۔ تو فرمایا کوئی اور بندہ رہ جائے گا؟ فرمایا ہاں وہ بھی رہ جائے گا جس کا دنیا میں یہ عقیدہ تھا کہ نبی شفاعت نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ شفاعت کا منکر ہے تو اس کی شفاعت نہیں ہوگی، میری طرف سے انکار نہیں ہوگا، اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ فرمایا نہ۔ پتہ ہے آپ کو کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تھا، منافقین کا سردار، تو اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے سارے اور مخلص مسلمان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے والد ہیں، ہم آپ کے خدمت گار ہیں، دعا کر دیجئے۔ اللہ پاک نے منع کر دیا، فرمایا محبوب استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ تو بھلا دے گا باتیں جو اس نے آپ کے ساتھ کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، جو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ بھلا دیں گے، چونکہ میں نے آپ کو بہت خوبصورت دل والا بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر میں تیرا دل اتنا سخت بناتا تو کوئی تیرے قریب نہ آتا، تیرا دل ہی اتنا خوبصورت ہے۔ آج پھر تو ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے جنہوں نے تجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ محبوب تو بلا سکتا، میں نہیں بلاؤں گا، میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ کیا بات ہے، نبی کی توہین کرنا آسان کام ہے؟ اور یہ جو ہم اپنے کتابیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے جس میں ہم نبی کریم کی شان کو کم کر سکیں، ہم سے بھی بڑا کوئی لعنتی ہوگا۔ یہ کیوں نہیں تلاش کرتے قرآن و حدیث میں کہ یار کون سی آیت ایسی ہے، کون سی حدیث ایسی ہے جس میں میرے نبی کی شان اللہ بلند کرتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ جس کی خوشنودی کے لیے اس کا ذکر بلند کر رہا ہے وہ برداشت کرے گا؟ ہمارے جیسے مولویوں کی یہ گستاخیاں جو ہم کرتے ہیں آج زمانے میں، آج کل نہیں کرے گا۔ تو جس کا من، جس کے دل میں
شفاعت کا ایمان یقین نہیں ہوگا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ فرمایا کوئی فما لہم عن التذکرۃ معرضین، یہ کچھ نہیں ہے، یہ نصیحت ہے اعتراض کرنے منہ مارنے والوں کے لیے۔ اور پتہ ہے ان کی حالت کیا ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کہتے ہیں ان کی مثال وہ گدھوں کی مثال ہے کہ جب شیر نکلتا ہے اور دھاڑتا ہے تو یہ بھاگتے گدھے۔ فرمایا کہ یہ جو منکرین ہیں، یہ قرآن سن کر بھی ان کا ایمان و یقین نہیں بیٹھتا، تو فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ وہ شیر کی دھاڑ سن کر بھاگتے ہیں جیسے گدھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ گدھے ہیں بھاگنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں، یہ سورہ مدثر کی آیات تھیں اور سپارہ نمبر 29 تھا اور آیت نمبر 38 تھا 51، یہ ایک ایک جملے کی آیت ہے، ایک ایک جملے کی۔ پلیز ٹائم مل جائے تو قرآن کھول کے نا اپنے قرآن سے اس کو پڑھنا ذرا، بڑا لطف آئے گا آپ کو اور میری باتیں بھی یاد آ جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کا سلسلہ جو ہے ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جیسے میں نے کل بھی معذرت کی ہے کہ کل میرا فون خراب تھا، آئی ایم سوری میں نہیں کر سکا، لیکن آگے جب تک یہ عید تک چلتا رہے گا، آخری روزے تک، اور عید والے دن ہم انشاءاللہ 9 بجے سے 9:30 بجے تک صبح، رات کو چھٹی ہوگی عید کی، سیویاں کھاؤ، حلوہ کھاؤ، جن کو شوگر نہ ہو کھجوریں کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، مٹھائیاں کھاؤ، لیکن اس کا بیان 9 سے 9:30 بجے تک ہوگا، صبح 9 بجے سے 9:30 بجے تک عید کا بیان ہوگا، عید کی بشارت ہوگی، عید کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں تو پھر عید ہوگی، چونکہ ہم تو باجماعت نماز بھی گھر میں پڑھتے ہیں، حافظ جی نے قرآن بھی سنایا، بلکہ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا کہ میرے نواسے نے بھی قرآن پاک گھر میں سنایا، 2 پوتوں نے بھی سنایا، اور حافظ جی عتیق الرحمان نے بھی سنایا، تو سارے ختم کر کے پھر کٹھے میرے پاس آ گئے تھے، تو 4 بچوں نے پھر ہم سے بھی جو ہو سکا ہم نے ان کی خدمت کی۔ یہ خوش نصیبی ہے، لاک ڈاؤن میں باجماعت نماز بھی مل رہی ہے، جمعہ بھی باجماعت پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ عید بھی ہم باجماعت پڑھیں گے۔ لیکن جن کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، آج ایک مولوی صاحب کی کال آئی مجھے، کہنے لگا استاد جی وہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ پہلے ادھر عید پڑھا دو پھر ہمارے پاس عید پڑھا دو، ہمارے پاس بھی 25 بندے ہیں۔ میں کہ یار تو درویش آدمی ہے، جمعہ مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہا نہیں۔ میں کہ وہ تو فرض ہے۔ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ لاک ڈاؤن ہے۔ تو میں نے کہا نمازیں فرض ہیں، پڑھاتے ہو وہ نماز مسجد میں جا کے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بھائی جمعہ فرض ہے چھوڑ دیا تم نے، نمازیں فرض ہیں چھوڑ دی تم نے، اور یہ تو واجب ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو نبی پاک کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا، اس لیے تیرے اوپر عید نہیں ہے، نہ پڑھانی واجب ہے نہ پڑھنے والوں کے لیے واجب ہے۔ ہاں اگر کسی گھر میں کم از کم 3 ٹائم جماعت ہوتی ہو، 3 باجماعت نماز ہوتی ہو، اذان ہوتی ہو گھر میں، تو وہ جمعہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ عید بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے، خالی 25 بندے اکٹھے ہو کے اچھے اچھے کپڑے پہن کے مولوی صاحب کو بلا لیں جی، ان کو $100 دے دیں گے، ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، عید پڑھ لیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 نفل پڑھو اللہ کی رضا کے لیے۔ بیان میں کر دوں گا عید کا، سن لو، سننے کے بعد 2 نفل پڑھ لو، تمہاری عید ہو گئی۔ دیکھو نا، حج فرض ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ کا حج ہو گیا، اللہ نے لکھ دیا تمہارا حج ہو گیا، چونکہ وہ پلر ہے اسلام کا۔ اگر ایک پلر گر جائے تو بلڈنگ گر جاتی ہے، تو دوسرا پلر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، نہیں پیسے نہ دو زکوٰۃ، ہو گئی تمہاری، تم لے لو۔ تو 2 پلر جس کی زندگی سے نکل جائے تو بلڈنگ کہاں کھڑی ہوگی؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جو غریب ہے اس کا پلر قائم ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہو گیا اس کا۔ تو بھائی اگر عید پڑھنے کی سہولت باہر میدان میں ہوتی یا مسجد میں ہوتی تو ہم جا کے عید پڑھ لیتے، اور جب سہولت ہے ہی نہیں، فرض ہم چھوڑ چکے ہیں، تو واجب کے لیے تردد کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی یہ کامن سینس ہے۔ فقہ کس کو کہتے ہو؟ کامن سینس کو، کہ اس باتیں سمجھا کرو، دین کو دین کیا ہے۔ 2 نفل پڑھو اللہ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ عید تو ہم پڑھ نہیں سکے، جمعہ نہیں پڑھ سکے، نماز نہیں پڑھ سکے، یہ 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کو تو عید ہی سمجھ لے، تو اللہ عید ہی سمجھ لے گا، نیت کر لو۔ اللہ کہاں کو قبول کرنے میں کوئی الجھن تھوڑی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ اتوار کو ہی عید ہوگی، چونکہ کل بھی دیکھ رہا تھا میں چاند کی پوزیشن
22 تاریخ کو نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، 23 کو ہی نظر آئے گا، لیکن بہرحال چاند تو ہم نے دیکھنا ہے، چاند کے بغیر تو امید نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو عید والے دن انشاءاللہ یہ 9 بجے صبح بیان ہوگا، رات کو نہیں ہوگا، اور جب تک عید نہیں آتی یہ رات کا ہمارا 9 بجے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری آخری عمر میں اللہ کرے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، حتیٰ کہ ہمارا ٹائم آ جائے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ قرآن ہمارے ساتھ آ جائے گا، ہماری صفائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا حامی ناصر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔